خوف ایک ایسا ناخوشگوار احساس جو کسی خطرے، دھمکی، درد یا نقصان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری انسانی جذبہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آئندہ ہونے والے نقصان یا خطرے کی، جو کہ ذہنی یا جسمانی ہو سکتا ہے، اپنا خود کا پیدا کردہ ہو سکتا ہے یا واقعی میں کوئی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں خوف ایک ایسی توقع کا نام ہے جو بتلاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جس سے نپٹنے کے لیے جلد تیاری کی ضرورت ہے، تاکہ اسے اجازت نہ دی جائے کہ وہ تمہیں کنٹرول کر سکے، بلکہ اس بات کی تیاری کہ تم نے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جتنا خوف سے دور بھاگیں گے، اس کا کنٹرول تم پر اتنا بڑھتا جائے گا، لیکن جو ہی اس کا سامنا کر لو گے تو یہ خوف کم ہو جائے گا۔ یہاں ایک قصہ جو شیخ سعدی نے گلستان سعدی میں تحریر کیا ہے سنانا چاہوں گا، شاید اس سے میری بات کچھ اور واضح ہو جائے۔ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں دریا آ گیا تو سوچا گیا کہ کشتی سے اس دریا کو عبور کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ اور اس کے کچھ درباری کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں 2 دربان بھی خدمت بجا لانے کو سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کشتی میں سوار ہوتے ہی شور و غوغا بپا کر دیا کہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا، وہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس طور بادشاہ کی طبیعت اور آرام میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں سے کہا کہ اس کو خاموش کرانے کا کوئی حل کیا جائے، جس پر ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ اسے پانی میں دھکا دے دیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ خاموش ہو جائے گا، لہٰذا اسے پانی میں دھکا دے دیا گیا۔ جو ہی اسے پانی میں غوطے آئے تو دوسرے کو حکم دیا گیا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر پانی سے باہر نکالے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ کشتی میں ایک طرف لگ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے حکمت پوچھی تو اس نے بتلایا کہ یہ کشتی کے آرام اور پانی کے خوف سے صحیح طور واقف نہ تھا۔ جب اسے پانی میں دھکا دیا گیا تو پانی کا خوف اس کے اندر سے ختم ہو گیا اور اسے کشتی کی سہولت بھی سمجھ آ گئی۔ خوف کا محرک ایسی چیزیں جن کے بارے میں تمہیں صحیح معلوم نہیں ہوتا اور تم اس سے ناآشنا ہوتے ہو، اسی لیے کسی ناآشنا unknown چیز کو دیکھتے ہی تمہارے اندر ایک انجانہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس خوف کا سامنا کر لو، اس شے کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، اس کو جاننے کی کوشش کر لو، اس کے وصف سے متعلق تجزیہ کر لو اور اپنی ذہانت کا استعمال کر لو تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ خوف کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے جو خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ کیوں خوف میں مبتلا رہتا ہے؟ دراصل اس کی اصل وجہ دل ہوتی ہے۔
ذہن ایک ملازم ہے، خدمتگار ہے، لیکن وہ مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دل جو کہ ویسے تو خود مختار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، پھر بھی ذہن کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ مالک بن جائے۔ ذہن کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی دل چاہے گا اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی، لہٰذا جب بھی دل کہتا ہے، جب بھی دل چاہتا ہے تو ذہن خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہن خوف پیدا کر دیتا ہے، خوف اسی وقت سامنے آ جاتا ہے۔ ذہن میں کون کون سے خوف پائے جاتے ہیں؟ ذہن میں محبت کا خوف پایا جاتا ہے، ذہن میں کسی پر اعتبار کرنے کا خوف پایا جاتا ہے، ذہن میں ہر اس چیز کا خوف پایا جاتا ہے جو کہ تم دل سے پوچھتے ہو یا دل کو تم وہاں حکمران بناتے ہو۔ دل فطری طور پر حکمران ہے، لیکن دل یہ حکمرانی ذہن کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ جب بھی دل کوئی بات شروع کرتا ہے تو ذہن حرکت میں آ جاتا ہے اور طرح طرح کے خوف پیدا کرتا ہے۔ ذہن تو دراصل یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت دل مردہ ہی رہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان تو بغیر دل کے ہی ہو، اور یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ اس دنیا کے لوگ دل کے بغیر ہی تو ہیں، حالانکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ذہن کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کی سننا شروع کر دیتے ہیں، اور دل کو اس کے مالکانہ حقوق دلا دیتے ہیں، اور یہ دل کا انقلاب ہوتا ہے جو ذہن کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن بہت سی دنیا اس سے آری ہے اور خوف کو اپنا حکمران بنائے رکھتی ہے۔ انسان نے اچھائی کو اچھائی بھی خوف کی وجہ سے سمجھا ہے، نیکی کو نیکی بھی خوف کی وجہ سے سمجھا ہے، برائی کو برائی بھی خوف کی وجہ سے سمجھا ہے، مذہبی خوف، معاشی خوف، معاشرتی خوف، تصوراتی خوف۔ ہم نیکی بھی خوف کی وجہ سے کرتے ہیں اور برائی سے بچتے بھی خوف کی وجہ سے ہیں، اللہ کو مانتے بھی خوف کی وجہ سے ہیں، شیطان سے بچتے بھی خوف کی وجہ سے ہیں۔ لیکن کیا خوف میں کی ہوئی نیکی واقعی نیکی رہ جائے گی؟ کیا دوزخ کے خوف سے شیطان سے بچنا یا برائی سے بچنا کارگر ہوگا؟ خوف کی کہانی بچپن سے ہی تمہارے اندر انڈیل دی جاتی ہے اور شروع دن سے ہی تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور یوں تمہیں خوف دلا کر ایک اچھا انسان بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے سے اچھا کام کروانا ہو، مثلاً اسے کہا جائے کہ پڑھ لو یا کوئی اور اچھا کام کر لو، تو تم بجائے اس کے کہ اسے سمجھاؤ، اسے ڈرانا شروع کر دیتے ہو کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہیں بازار سے چیزیں نہیں لے کے دی جائیں گی، اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہیں مارا بھی جا سکتا ہے، اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہیں ڈانٹا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا اس کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، پھر یہ خوف ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو خوف اس کو گھیر لیتا ہے، اندیکھے انجانے وہم اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر بچے کو ڈرا کر پڑھنے پر لگا دیا جائے تو کام تو اچھا کر رہا ہوگا، بظاہر تو وہ سکون میں ہوگا، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں بے سکونی چھپی ہوگی۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک شخص کا بیٹا بہت گالیاں نکالتا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں نے اسے آ کے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ گالیاں نکالتا ہے، اس کا کوئی حل کرو۔ تو اس نے اپنے اس بیٹے کو خوف دلایا کہ اگر اس نے آئندہ گالیاں دیں تو
اس کے روزانہ کی پاکٹ منی سے 10 روپے کم کر لیے جائیں گے۔ اور گالیوں کی بھی قسمیں ہوں گی کہ اگر کسی کو الو کا پٹھا کہو گے تو 10 روپے کٹ جائیں گے، اور اگر 2 دفعہ گالیاں دو گے تو 20 روپے کٹ جائیں گے۔ اگر تم نے کسی کو سالہ کہا تو 5 روپے کٹ جائیں گے۔ اگر تم نے ایک دن میں کئی بار گالیاں دی تو اگلے دن کے بھی 10 روپے کٹ جائیں گے۔ جس پر بیٹا بولا کہ ابا یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایسی گالیاں بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ نکالوں تو ہو سکتا ہے 50 روپے آپ کو کاٹنے پڑ جائیں۔ آج تو تم بچے کو اس طرح کا خوف دلا کر گالیاں دبا لو گے، لیکن یہ اس کے لاشعور میں دفن ہو جائیں گی۔ یہ تو صرف تم نے اس کو ڈھکن لگا کے بند کر دیا ہے۔ جار کے اندر تو گالیاں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے گلاس کے اندر کاغذوں سے آگ جلا کر بجھا دو، گلاس پر ہاتھ رکھ لو تو دھواں تو گلاس میں ہی رہتا ہے، گلاس سے کب نکلتا ہے۔ ہم رویوں کو اور جذبوں کو بالکل اسی طرح دبا دیتے ہیں، لیکن یہ رویے، یہ جذبات کسی نہ کسی دن ابھرتے ہیں۔ یہ دبی ہوئی گالیاں کبھی نہ کبھی سامنے آتی ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہ خوف جو بچپن میں اس کو دلایا گیا تھا الٹا باپ کو دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ بچپن میں ایک بچہ بار بار اپنے باپ کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے، جس پر باپ اسے منع کرتا ہے۔ جب وہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بچے سے کیسے امید کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر گھومتا رہے گا؟ جب باپ خود سیر کے لیے یا واک کے لیے جا رہا ہو اور بیٹا اس سے کہے کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، جس پر باپ منع کر دے، تو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور بیٹا واک یا سیر کے لیے جائے گا تو باپ اسے کہے گا کہ مجھے بھی سیر کے لیے لے چلو، تو وہ یہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ اس وقت وہ بیٹا اسے بھی اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جائے گا؟ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، پھول بوؤ گے تو پھول کاٹو گے، کانٹے بوؤ گے تو کانٹے ہی کاٹو گے۔ اگر بچپن میں برا اور سخت رویہ باپ نے بیٹے کے ساتھ رکھا ہوگا تو بڑھاپے میں وہ نرم رویے کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو متضاد باتیں ہیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ بچہ تو کمزور ہے، ڈر جائے گا، خوف محسوس کرے گا، لیکن اس کا یہ خوف اسے آئندہ زندگی میں تنگ کرتا رہے گا۔ بچپن میں جو رویہ باپ نے بیٹے کے ساتھ اپنایا وہ شاید کسی نے محسوس نہیں کیا، اور اب بڑھاپے میں یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور بچہ بڑا ہو گیا ہے اور باپ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب کشتی الٹی چلے گی، اب وہ باپ کو ڈرائے گا، وہ دبائے گا۔ اس لیے خوف سے کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وقتی طور پر دبا دی جاتی ہے، اور پھر جب کشتی الٹا چلنا شروع کر دیتی ہے تو پھر معاملات بھی الٹے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے ہی، اس خوف کی وجہ سے ہی اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے اس سے لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا، بلکہ خوف کے سائے تلے اچھائی اپنے اوپر تھونپ دی جاتی ہے، اس کا لبادہ اوڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اچھا آدمی بھول کر بھی پیدا نہیں ہوتا، پھول نہیں بکھیرتا، کیونکہ اس اچھائی کے پیچھے خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ برا آدمی تو شاید کبھی دل سے بنتا ہوا مل جائے، لیکن اچھا آدمی کہیں نہیں ملے گا جو دل سے اچھا بنا ہو۔ جو کوئی بھی خوف کے ڈر سے اچھا بنتا ہے وہ ہر جگہ اور ہر مقام پر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سرکس میں کوئی مداری ایک رسی پر چلتا ہے تو وہ کیسے قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔
اس خوفزدہ آدمی کو تو ایک اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا، وہ تو خوفزدہ ہے۔ اچھے انسان ہونے کا خوف سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کو جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف سے ماننا تمہیں کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اچھا انسان بنا سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے، کسی کے خوف سے نہیں۔ خوف سے بچنے کا راستہ ہے محبت، پیار، خلوص۔ محبت اچھے کو اچھا اور برے کو برا کرتی ہے۔ برا اپنے آپ اپنی برائی پر شرمسار ہوتا ہے اور اچھا اپنی برائی پر بہت پرخلوص اور پرسکون۔ جتنی ہی محبت میں طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آدمی بے خوف ہوتا ہے۔ جتنا آدمی کے اندر پیار اور محبت ہوتا ہے اتنا ہی خوف سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا آپ لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، خوف اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ محبت کرنے سے تم کسی کا حق غصب نہیں کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، کسی سے جھوٹ نہیں بولو گے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ رسول اکرم پر ایک عورت ہر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ جب بھی آپ اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ پر کوڑا انڈیل دیتی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ اس کے گھر کے قریب سے گزرے لیکن وہاں پہ کوڑا پھینکنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے نحیف سی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ بڑھیا بوجہ بیماری بستر پر پڑی تھی۔ آپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ شاید آپ اس سے کیسا سلوک کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم نے کوڑا نہیں پھینکا، جس پر وہ بولی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ ایسا حسن سلوک دیکھ کر وہ آپ دیدہ ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ بہت سارے دنوں تک آگ کو جلایا گیا، اس میں ایندھن پھینکتے رہے، لیکن ابراہیم کی اللہ سے محبت کسی بھی آگ سے نہ ڈرا سکا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ منصور کو سولی پہ چڑھانا خوف زدہ نہ کر سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ عشق، پیار، محبت۔ عاشق مر سکتا ہے سکون کے ساتھ، زندگی کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے، کیونکہ اسے زندگی سے بڑی چیز مل چکی ہوتی ہے۔ جسے زندگی سے بڑی چیز مل جائے اس کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور جب بڑی چیز مل رہی ہو تو چھوٹی چیز کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہم اس وقت ڈرتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس زندگی سے کوئی بڑی چیز نہیں آ جاتی۔ جیسے اگر تمہیں اللہ مل جائے، اگر تمہیں پیار مل جائے، دعا مل جائے، عقل تمہارے ہاتھ آ جائے، تصوف تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اس کائنات کے راز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، ان صورتوں میں زندگی کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا کچھ مول ہی نہیں ہوتا۔ زندگی کا مقصد جب انسان پا لیتا ہے تو پھر اسے مزید زندگی کی ضرورت نہیں رہتی، صرف مقصد کے حصول کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں، یا انہوں نے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بنایا ہوتا۔ اگر تم نے زندگی سے انمول کوئی چیز پانی ہے تو پھر مقصد زندگی مقرر کر لو۔ مقصد پا لینے کے بعد تم ہنستے ہوئے مر سکتے ہو، پھر تمہیں مرنے سے کوئی نہیں ڈرا سکتا، کیونکہ سب خوف ایک طرف اور موت کا خوف ایک طرف۔ سب ڈر، سب خوف
موت کے خوف سے کم ہے، اور اگر موت کا ہی خوف نہ رہ جائے تو پھر اسے کسی چیز سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ سکندر اعظم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو یہاں پر اسے ایک فقیر ملا۔ اسے سکندر نے کہا کہ اس کے ساتھ چلے۔ فقیر نے انکار کر دیا۔ سکندر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنے پر راضی نہ ہوئے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس فقیر نے کہا کہ جس گردن کو اڑانے کا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو میں اسے بہت پہلے کا اڑا چکا ہوں، پھر بھی اگر ایسا کرنے سے تمہیں خوشی حاصل ہو تو ضرور ایسا کر لو۔ یہ بات سن کر سکندر کی حالت بہت عجیب ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس فقیر کو وہ کیسے ڈرائے، اسے تو موت سے بھی کوئی ڈر نہیں۔ سکندر نے اس فقیر سے کہا کہ اگر میں پہاڑوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہوں تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے، اور تم میری بات نہیں مان رہے۔ سکندر تو تلوار کی زبان سمجھتا تھا، سکندر تو خوف کی زبان سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خوف دلا کر ہر کسی سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کا تو ابھی بھی کسی عاشق، کسی محبت کرنے والے سے پالا نہیں پڑا تھا۔ کسی پریمی کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا جو پریم کرتا ہو۔ سکندر نے تلوار میان میں ڈالی، لیکن فقیر سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات کہوں۔ سکندر نے فقیر سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے جو ڈر نہیں رہا؟ فقیر نے کہا اس نے مقصد زندگی پا لیا ہے، اب اگر زندگی چھن بھی جائے تو اسے کوئی ڈر نہیں۔ اگر بچے سے ماں محبت سے پیش آتی ہے تو اس وقت تو وہ چپ رہتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ماں سے محبت سے پیش آتا ہے۔ خاندان میں پرورش کرتے ہوئے خوف کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ملک بنتا ہے، اور ملکوں سے دنیا، اور بیج ان کی بنیادوں میں خوف کا ہے۔ اس لیے ہر جگہ خوف کا راج ہے۔ خوف کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بدلا جائے، سامنے والے کو کاٹا جائے، جبکہ محبت یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں بدلیں گے نہیں، بلکہ جس حال میں ہو، جس طرح سے ہو، تمہیں اسی طرح قبول کریں گے۔ کسی بزرگ کے گھر میں رات کو چور آ گیا۔ اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی تاکہ اسے گرفتار کیا جا سکے۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کیسے آئے ہو؟ چور نے کہا کہ اس کے پیچھے پولیس ہے اور وہ اسے پکڑنا چاہتی ہے، برائے مہربانی اسے بچا لیا جائے۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ اندر چھپ جاؤ، جس پر وہ شخص، وہ چور اندر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو پولیس موجود تھی۔ اس نے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی چور آیا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اس نے کسی چور کو نہیں دیکھا۔ پولیس واپس چلی گئی۔ بزرگ نے آواز دی کہ باہر آ جاؤ، پولیس چلی گئی ہے۔ چور باہر آیا۔ بزرگ نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کس قدر تکلیف میں ہوگے کہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے گھر میں جو بھی سامان پڑا ہے وہ لے جاؤ۔ چور نے بزرگ کے گھر کا سامان لپیٹا اور چلتا بنا۔ جاتے ہوئے چور نے اس بزرگ سے کہا شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ چور پکڑا گیا۔ جب پولیس نے اس سے اگلوایا تو پتہ چلا اس نے بزرگ کے گھر بھی چوری کی تھی۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ جس جس کے گھر چوری کی تھی ان کو بلوایا گیا تاکہ اس کے خلاف گواہی دی جا سکے۔ اس بزرگ کو بھی بلوایا گیا۔ بقیہ لوگوں کی گواہی کا تو مول اتنا نہ تھا جتنا اس بزرگ کی گواہی کا مول تھا۔
جب اس بزرگ کی گواہی کی باری آئی تو جج نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ بزرگ بولا جی ہاں۔ چور اندر سے بڑا ڈرا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس بزرگ نے اس کے خلاف شہادت دے دی تو اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بزرگ نے جج کو بتلایا کہ ایک رات یہ میرے گھر پہ آئے تھے۔ اس نے اسے کچھ ضروری سامان دیا تو یہ چلا گیا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گیا اس سامان کے بدل کے طور پہ۔ بات ختم ہو گئی۔ اس نے کوئی چوری نہ کی تھی۔ بزرگ کی اس گواہی پر چور کو رہائی مل گئی۔ رہا ہونے کے بعد وہ چور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کو معلوم تھا میں نے چوری کی تو پھر آپ نے میرے خلاف گواہی کیوں نہیں دی؟ بزرگ نے کہا کہ جب سے میرے اندر کا چور مر گیا ہے میں نے کسی کو بھی چور کہنا چھوڑ دیا ہے۔ چور نے کہا کہ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے میں نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے، راہ راست پہ آ گیا ہوں اور حلال روزی کماتا ہوں۔ خوف سے کسی بھی انسان کو بدلا نہیں جا سکتا، ہاں بدلا جا سکتا ہے مگر محبت سے۔ جو خوف سے خوفزدہ ہو گیا وہ زندگی بھر ڈرتا رہے گا۔ دفتر جائے گا تو وہاں ڈرے گا، شادی کرے گا تو وہاں ڈرے گا، راستے پہ چلے گا تو وہاں ڈرے گا۔ یہ خوف باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہے۔